اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص غور کرتا رہے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ عمن والہ نے ایمان والوں کو آخرت کی طرف راغب فرماتے ہوئے اور آخرت کی طرف دھیان کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے ہر کوئی غور و فکر کرتا رہے، اس بات کی فکر میں رہے کہ وہ کیا آخرت کے لیے توشہ تیار کر رہا ہے۔ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ کیا عید میلاد النبی سے آخرت کا توشہ بندہ اکٹھا کر سکتا ہے جو آخرت میں کام آئے؟ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ عید میلاد النبی منانا شرک ہے یا ثواب کا کام ہے، اس سے کوئی دنیا اور آخرت کی بھلائی ملتی ہے؟ اس کا ثبوت قرآن مجید میں اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانہ مبارک یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ نمبر 1، عید میلاد النبی کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے۔ نمبر 2، عید میلاد النبی کا ثبوت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک سے بھی ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت انہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جہاں میں تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کیا تھا وہ آج کے اس دور سے جدا تھا، لیکن بالکل ہی سرے سے عید میلاد النبی کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے، یہ تو شرک ہے۔ عید میلاد النبی کا انعقاد کرنا یہ بالکل جہالت ہے یا ہٹ درمی ہے، اور ایسا وہی عقیدہ رکھتا ہے جسے نبیوں کے امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جہاں میں آنے کی خوشی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے توشے کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ ہر بندہ فکر کرے کہ وہ آخرت کے توشے کے حوالے سے کیا اکٹھا کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر عید میلاد النبی کے حوالے سے ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد ہے اور حضور کا جشن ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ہے، اور اس خوشی کا اظہار عید میلاد النبی کی صورت میں کوئی کرتا ہے، اور پھر قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، حدیث رسول سے بھی ملتا ہے، صحابہ کرام کے ادوار مبارک سے بھی ملتا ہے، تو پھر اس کے باوجود اس کو وہ شرک یا بدعت یا اس کو جائز نہیں سمجھتا، تو پھر میں یہی کہوں گا یا تو جہالت ہے یا ہٹ درمی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس جہاں میں آنے کی اسے خوشی نہیں ہے۔ اور آپ کے توجہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آنے پر اللہ بھی خوش ہے، اور اللہ کے رسول جتنے بھی آئے، نبی جتنے بھی آئے، وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر اپنی امتوں سے کرتے رہے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر آسمان بھی خوش، زمین بھی خوش، رب کے فرشتے بھی خوش، جانور بھی خوش، اور اسی طرح نباتات، جمادات، حیوانات سبھی خوش۔ کیوں نہ خوش ہوں کہ اب وہ آ رہا ہے کہ جس کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہ آ رہا ہے تو جب رحمت خداوندی آ رہی ہو تو کون ایسا نہ سمجھ ہے کہ جو خوش نہ ہو، تو لہٰذا میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے یہی بات کافی ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 ارشاد باری تعالی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے تو اس پر تم خوشیاں مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ تو ملے گا کیا اللہ کے فضل کے ملنے پر؟ تو مجھے بتائیے بیٹا میرا فضل ہے، خوشی کا اظہار کیا جائے تو کوئی رولا نہیں۔ اسی طرح کوئی اور نعمت ملے، خوشی کا اظہار کرو، کوئی رولا نہیں۔ لیکن جب نبیوں کا امام آئے اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جسے رحمت بنا کر بھیجا جائے، اور جو زمین والوں کے لیے بھی آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لے آئے، وہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کے فضل کے ملنے پر خود اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ تو جب ہم خوشی کا اظہار کریں گے، شکر خداوندی بجا لائیں گے، تو پھر ملے گا کیا؟ فرمایا دنیا میں جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، جو کچھ بھی، خواہ وہ دنیاوی مال ہو، تمہارے بینک بیلنس ہوں، یا تمہارے نیک اعمال میں سے نیک اعمال ہوں، جو بھی تمہاری جمع پونجی ہے، جو بھی تمہارے نیک اعمال ہیں، ان سب سے جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے اس سے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ اللہ کے فضل کے ملنے پر خوشی کرنا۔ تو اللہ کا فضل نبی سے بڑھ کر، نبیوں کے امام سے بڑھ کر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کے آنے سے ہمیں رحمان کی پہچان ہوئی، ہمیں رب نے قرآن عطا کیا، ہمیں رب نے رمضان عطا کیا، جس کے آنے سے ہمیں رب نے دو عیدیں، عید الفطر بھی عطا کر دی، اور جس کے آنے سے رب نے عید الاضحیٰ بھی عطا کر دی، لیلۃ القدر کی عظیم رات بھی عطا کر دی۔ یہ عظیم بڑی بڑی نعمتیں جس کے آنے سے رب نے عطا کر دیں۔ ذرا آگے سنیے، وہ کب آیا؟ وہ کس مہینے میں آیا؟ وہ ربیع الاول کے مہینہ میں آیا، مکہ کی سرزمین پر آیا۔ کون سا ربیع الاول؟ کیسا ربیع الاول؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، وہ رفعتوں والا مہینہ ہے، وہ شانوں والا مہینہ ہے کہ جس کی 12 تاریخ کو مکہ کی سرزمین پر حسن و حسین کے نانا، زہرا کے بابا، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کا ظہور ہوا، اور مصطفیٰ کے نور کے ظہور ہونے سے، مصطفیٰ کے نور کے جلوہ گر ہونے سے دنیا کا گوشہ گوشہ پر نور ہو گیا، اور منظر یہ نظر آنے لگ گیا، نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ مزید آپ کی تسلی کے لیے ذرا اور سنیے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرنا، جشن عید میلاد النبی منانا، یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس پر گفتگو کرنے سے قبل آپ کی توجہ اس طرف میں مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ذرا مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیے، ہم یہ جو 2 عیدیں مناتے ہیں، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، چھوٹی عید یا بڑی عید، یہ مجھے بتائیے یہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہر صاحب ایمان کا اور سمجھنے والے کا یہی جواب ہوگا کہ جی، عید الفطر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، خوشی کے دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، اور مجھے یہ ذرا بتائیے یہ نعمتیں ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ نعمتوں کے علاوہ بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور کون سا رمضان، کیسا رمضان! ہر دن میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ بندہ نفل ادا کرے، بندہ نفل ادا کرے تو اس کو فرض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے، اور فرض ادا کرے تو فرضوں کو 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرما دے، فرضوں کا 70 گنا بڑھا کر اللہ ثواب عطا فرما دے۔ تو مجھے بتائیے یہ اللہ کی گراں قدر نعمتیں ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، تو قرآن اللہ کی گراں قدر ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ اور یہ اس کے علاوہ پھر جس رات میں عظیم الشان قرآن نازل ہوا، اس کتاب کو جس رات میں نازل کیا گیا اس کا نام لیلۃ القدر ہے،
اور جس کی شان میں اللہ نے پوری سورہ قدر نازل فرما دی اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیسی عظمتوں والی رات ہے، کیسی رفعتوں والی رات ہے، کیسی برکتوں والی رات ہے، تو کتنی عظیم و شان رات ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو۔ اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ تو جس کی عظمت و بزرگی قرآن کی سورہ قدر بیان کرے، اس رات کی بڑائی اور عظمت اور شان میں کیا شک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی گراں قدر اللہ کی نعمت ہے۔ ذرا اب توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن لینے کے بعد مجھے اپنے ایمان سے بتائیے گا، عید الفطر کی بات کروں یا عید الاضحیٰ کی بات کروں یا اس سے آگے بڑھ کر میں رمضان المبارک کے ایک دن کی عظمت و بزرگی کی بات کروں یا لیلۃ القدر کی عظمت و شان والی بزرگی والی رات کی بات کروں یا قرآن پاک کی بات کروں یا شب برات کی بات کروں، مجھے بتائیے یہ ساری اللہ کی گراں قدر اس کے بندوں کے لیے نعمتیں ہیں یا نہیں؟ لیکن اب ایمان سے بتانا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، حضور کی آمد نہ ہوئی تھی، حضور کی ولادت بسعادت نہ ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان نعمتوں میں سے کون سی نعمت موجود تھی؟ مجھے بتائیے، کیا عید الفطر کی نعمت موجود تھی؟ تو جواب نہیں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے، عید الاضحیٰ کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ نعمت بھی میسر نہ تھی۔ قرآن پاک کی نعمت میسر نہ تھی، لیلۃ القدر کی نعمت میسر نہ تھی، اسی طرح شب برات کی نعمت میسر نہ تھی، اور نہ ہی یہ میسر تھا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ تو اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا، اللہ کی پہچان کا حاصل ہو جانا، یہ بھی اللہ کی غیراں قدر نعمتوں میں سے نعمت ہے یا نہیں؟ اور پھر کعبہ شریف کے اندر بت 360 بت جو وہاں پہ موجود تھے، ان بتوں سے کعبہ شریف کا پاک ہو جانا، یہ اللہ کی گراں قدر نعمت ہے یا نہیں؟ تو مجھے بتائیے، یہ نعمتیں حضور کے آنے سے پہلے موجود کیوں نہ تھی؟ پتہ یہ چلا، حاشق اللہ نے یہ بات واضح فرما دی، مصطفیٰ کے آنے کے بعد ان نعمتوں کا دے دینا، اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت نازل کر دینا، یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تشریف نہ لائے تھے، نہ عید الفطر کا چاند نظر آیا، نہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آیا، نہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا، نہ شب برات والی رات عظیم مبارک رات ملتی ہے، اور نہ حضور کے آنے سے پہلے لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے، نہ قرآن ملتا ہے، نہ رحمان ملتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ آئے، نبیوں کا امام آیا، حسن و حسین کے نانا آئے، زہرا کے بابا آئے، تو عیدیں بھی آ گئیں، قدر و منزلت کی راتیں بھی بن گئیں، عیدیں بھی آ گئیں، قدر و منزلت کی راتیں بھی بن گئیں۔ اے باد صبا ای ہما وردِ تش کے مطابق، یہ سب بہاریں، یہ سب مسرتیں اور یہ ساری عیدیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کا صدقہ ہے یا نہیں؟ ذرا اپنے ایمان سے بتائیے مجھے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے آنے کے صدقہ میں عطا فرمائی ہے یا نہیں؟ تو پھر مجھے بتائیے، جب نعمت ملتی ہے تو فطرتاً خوشی ہوتی ہے۔ ایک تمہیں بیٹا نعمت ملے تو تم پوچھتے نہیں ہو، کسی سے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی ہر سال خوشی مناتے ہو برتھ ڈے کی صورت میں، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ لیکن جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اور یہ ساری عظمتیں اور رفعتیں جن کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور جن بڑی بڑی ہستیوں کو اللہ نے جس نبی کا صدقہ میں مقام عطا فرمایا، صدیق اکبر کی بات کروں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صداقت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے، فاروق اعظم کی بات کروں تو عدالت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے، حضرت عثمان ذو النورین کی بات کروں تو سخاوت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کروں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے آپ کو شجاعت ملتی ہے، آپ کو بہادری ملتی ہے۔ یہ سارے صحابہ کرام کو مقام و مرتبہ مصطفیٰ کریم کے چہرہ مبارک کو ایمان کی حالت سے دیکھ لینے سے
ملتے ہیں یہ مقامات، تو جب ایک ادنا صحابی کے برابر دنیا کا کوئی پائے کا مائی کا لال نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، تو جب ایک نگاہ ایمان کی حالت سے دیکھ لینا اور اسی پر خاتمہ ہونا یہ اتنا اعزاز و اکرام رکھتا ہے، تو وہ جس چہرے کے ساتھ یہ برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جس کی رفاقت کے ساتھ یہ برکتیں ملتی ہے، جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ یہ عظمت بڑھا دیتا ہے، وہ عظمتوں شانوں والا رفعتوں والا نبی جب آئے تو وہ نعمت کس قدر گراں قدر اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، شکر خداوندی بجا لانا چاہیے، یہ خود ہی آپ اپنے ایمان سے پوچھ لیجئے۔ اتنی وضاحت ہو جانے کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت تو میرے خیال میں رہی نہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا اللہ تعالی ہم سب کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت و صورت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشی کا اظہار کرنے کی، قرآن پاک کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو عمل نہ ہو اس طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے۔